وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والأمن يوم الخوف والري يوم العطشان والظل يوم الحرور فادرس القرآن فإنه ذكر للرحمن وحفظ للشيطان وزنة في الميزان، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام احباب ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، میرے واجب الاحترام علماء کرام اور نوجوان ساتھیوں، جامع مسجد محمدی ہاؤسنگ کالونی میں قرآن کریم کے ختم کے اس اجتماع میں سب سے پہلے اپنے عزیز مکرم کو، جنہوں نے کم سنی کم عمری میں قرآن کریم پڑھا، ان کے والد محترم ہمارے دوست حاجی محمد ادریس ندیم صاحب کو، آپ سب نمازیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادتیں ہم سب کے بچوں کو نصیب فرمائیں. بلند آواز سے آمین. اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بچے کی کم سینی کے باوجود قربانی دی اور بچے سے سنا. دراصل اگر چھوٹے بچوں کو جو نئے نئے تیار ہو رہے ہیں آپ نہیں سنیں گے تو پرانے یہ کیسے ہوں گے اور یہ بڑوں کی جگہ کیسے لیں گے؟ تو اس لیے ان نئے نوجوان بچوں کو جو تازہ پڑھ کر فارغ ہو کر آ رہے ہیں انہیں موقع بھی دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے. مجھ سے اجازت لینے کے لیے حاجی ادریس ندیم صاحب جب تشریف لائے تھے تو میں نے انہیں از خود یہ عرض کیا تھا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ تراویح سنائے اور میں خود ختم میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تو میرے اپنے بیٹے کا بھی، 2 بیٹوں کا کل ختم تھا، میں اپنا دورہ مختصر کر کے ہم کام سے انہی 2 رات ختموں کے لیے یہاں حاضر ہوں. چند معروضات عرض کرنی ہے، آپ حضرات کی توجہ کی ضرورت ہے. کام بٹے ہوئے، ہمارا کام کھانا ہے، ہمارا کام پینا ہے، ہمارا کام سونا ہے. وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے. ہمارے تقاضے ہیں، وہ تقاضوں سے پاک ہے. ہمارا کام بھولنا ہے، وہ بھول سے پاک ہے. ہم خطا کار ہیں، وہ خطا سے پاک ہے. ہم بھول جانا ہے اور حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے حدیث میں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہو؟
میں زیادہ تھکا ہوا ہوں، ایک بیان کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم ہم سب کے باپ ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ساری اولاد کو آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے پیش کیا۔ للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ایسی اولاد دے، ایسی بیویاں دے جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، قرۃ اعین، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ اور آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ جب دل ٹھنڈا ہو۔ آنکھیں کب ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ جب صحرا ہو اور تپتی ریت ہو، اوپر سے چلچلاتی دھوپ ہو اور آدمی چل رہا ہو اور کہیں سے پانی مل جائے اور کپڑے کو پانی میں بھگوئے اور اپنے آنکھوں پر لگائے تو کہتے ہیں قرۃ اعین، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اولاد، نیک اولاد، یہ وہ ٹھنڈی آنکھیں ہیں۔ ارے میاں، کاروبار کو وقت دیتے ہو، اپنی جائیدادوں کو وقت دیتے ہو، اپنی دولت کو وقت دیتے ہو، اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ یہ دولت تمہاری سے بڑی دولت تمہاری اولاد ہے۔ تمہاری دولت دنیا میں رہ جائے گی، اور اگر تم نے اولاد کو وقت دیا، اولاد نیک بن گئی، صالح بن گئی، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی، یہ اولاد دنیا کا بھی سہارا ہے۔ مر جاؤ گے، مرنے کے بعد کا بھی سہارا ہے، قیامت کا دن کا بھی سہارا ہے۔ اللہ کرے کہ بیٹا ایسا ہو کہ وہ باپ کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایسے بھی ہوں گے۔ ابو حنیفہ بھی کسی کے بیٹے تھے۔ مولانا حکیم حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نانوتا، میں گیا ہوں نانوتا، چھوٹی سی بستی ہے۔ والد دیہاتی تھا، بالکل ان پڑھ، ان کی سوانے میں لکھا ہے بالکل ان پڑھ تھے، لیکن مولانا نانوتوی تو علم کے سمندر۔ اللہ اکبر، بس شروع جو فرماتے بات کو، تین دن ایک موضوع رہتا تھا۔ اللہ نے علم کا وہ سمندر بنایا تھا مولانا نانوتوی کو۔ یہ اس وقت پوری دنیا میں مدرسے بنے ہیں، یہ فیض ہے مولانا قاسم نانوتوی کا۔ یہ سب شاخیاں دارالعلوم دیوبند۔ آج بھی وہاں جا کر بیٹھو، خدا کی قسم میں جب وہاں گیا جی چاہتا تھا کہ گلیوں میں پھرتے رہیں اور روتے رہیں، پھرتے رہیں اور روتے رہیں۔ وہ انوار، وہ برکات ان دیواروں کے اندر، ان گلیوں کے اندر اور ان کمروں کے اندر، اور وہ عمارت، وہ 12 دری کہ جب نوبت آئی کہ ہم مدرسہ بنائیں تو سوچا کیسے بنائیں، کس سے نقشہ بنوائیں، تو اسی فکر میں سو گئے۔ سنو مدرسے کیسے چلتے ہیں، سنو مدرسوں کے اوپر زبان درازی مت کیا کرو، اپنا ایمان مت خراب کیا کرو۔ خدا کی قسم آج یہ محمدی مسجد سمیت ملک کی کروڑوں مسجدیں آباد ہیں تو ان مدرسوں کی برکت۔ یہ حافظ تمہیں کس نے تیار کر کے دیے؟ یہ مدرسوں نے تیار کر دیا۔ یہ میرا بچہ فاروقیہ میں حفظ اس نے مکمل کیا۔ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ سو گئے، خواب دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ آقا مدرسہ بنا رہا ہوں، بلڈنگ بنانی ہے، کیسے بناؤں؟ جن کا نبی سے تعلق ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے، ان کی رب دستگیری کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہر عمل میں نبی کی سنت کو ڈھونڈتے ہیں، پیغمبر کے طریقے کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب پیغمبر کا طریقہ ان کے سامنے نہ ہو تو رب یوں دستگیری کرتے ہیں کہ آقا خود خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آقا مدرسے کی تعمیر کیسے کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یوں نشان لگائے، کیوں نشان لگائے؟
ایک لائن کے اندر 12 کمرے ہیں، اس کو 12 دری کہتے ہیں، آج بھی وہ عمارت موجود ہے۔ صبح مولانا نانوتوی اٹھے تو زمین پر لکیریں لگے ہوئے تھے، مستری کو بلا کر وہیں پر عمارت کھڑی کر دی، وہیں پر عمارت کھڑی کر دی، آج تک عمارت موجود ہے، خدا کی قسم انوار برس رہے۔ اور جب ہم دار الحدیث میں گئے تو میرا جی چاہتا تھا کہ دیوبند سے میری نسبت ہو جائے۔ ہم بچے تھے تو خواب دیکھتے تھے کہ دیوبند میں پڑھیں، دیوبند میں پڑھیں۔ ہماری امی کہتی تھی کہ میرا بچہ دیوبند میں پڑھے گا، میرا بچہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے گا۔ تو اللہ نے وہ خواب پورا کروایا، اور جب ہم وہاں پہنچے تو 1200 طلبہ حدیث پڑھنے والے، 1200۔ اور خدا کی قسم جب بھی اللہ کے نبی کا نام آتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ نعرہ لگ رہا ہے، اللہ کے نبی پر درود پاک کا نعرہ لگتا تھا۔ سارے بلند آواز سے کہتے تھے، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد الرشید دارالعلوم دیوبند کے تہ خانے میں یہ دارالحدیث ہے، اس کی مسند پر مفتی سعید پالنپوری دامت برکاتہ بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کا نام آتا ہے 1000 بار بھی نام آئے تو دارالحدیث 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے گونجتا ہے۔ آپ بھی گونج کے ساتھ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیوں نہ برکات ہو، کیوں نہ انوار۔ وہ سدا بہار پھول ہے، ہر دور میں کھلا ہوا، انگریز بھی اسے بند نہیں کر سکا، آج کی مودی حکومت بھی اسے بند نہیں کر سکی، اور دنیا کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں دیوبند والے موجود ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد صاحب سے ملنے جاتے تو نانوتا سے لوگ استقبال کے لیے، مولانا نانوتوی کے استقبال کے لیے تشریف لاتے۔ نانوتا سے بعد ساتھ باپ بھی آ جاتا، دھوتی اس نے باندھی ہوئی، دیہاتی قسم کا آدمی، تو حضرت سے سارے مصافحہ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ یہ اللہ علم والوں کو مقام عطا کرتے ہیں، سارے لوگ مل رہے ہیں۔ حضرت کی نظر پڑ جاتی باپ پر تو سب کو چھوڑ دیتے، سب کو چھوڑ کر اپنے باپ کے قدموں پر گر جاتے اور ابا سے ملتے، ابا جی، ابا جی آپ میری جنت، ابا جی آپ میری دنیا، ابا جی آپ میری آخرت، اور ہاتھوں کو چومتے اور اپنے باپ سے ملتے، اور پھر گھر آتے تو اپنے باپ حکا پیتا تھا تو اس کے حکے کے چلم میں آگ خود بھرتے، اور لوگ کہتے مولانا نانوتوی کے باپ سے کہ تو عجیب آدمی ہے، تیرا باپ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مفسر ہے، اتنا بڑا محدث ہے، اور تو اسے اپنے حکے کا چلہ پرواتا ہے۔ اور جب لوگ یہ بات کہتے تو باپ حضرت کو منع کرتا، تو حضرت اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں ابا جی آپ تو میری جنت ہے، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ تو اس باپ کی کتنی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی جس کا بیٹا قاسم نانوتوی، اور یہ کیسے بنا؟ باپ کی تمنا اور آرزو سے بنا۔ یہ مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے بنے پتہ ہے آپ کو؟ رسمیں ہو گئی تھی بہت زیادہ، دین گھروں میں مٹ رہا تھا۔ مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا نے یہ فیصلہ کیا میں اپنی بچی کا نکاح کسی نیک آدمی سے کروں گا، عالم سے کروں گا، تاکہ نسل سے عالم پیدا ہو اور رسمیں ختم ہو، رواج ختم ہو، دین زندہ ہو۔ جذبے کے ساتھ شادی کر دی بیٹی کی، مولانا الیاس رحمہ اللہ کی والدہ کی۔ اس شادی کے نتیجے میں الیاس دہلوی پیدا ہوا، باپ کی فکر تھی، بیٹا دین کا کام لے کے اٹھا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا، جہاں رب کا سورج پہنچتا ہے وہاں تبلیغی جماعت، جہاں اللہ کی دھرتی ہے، انسان بستے ہیں، وہاں یہ جماعت کے لوگ پہنچے ہیں۔ یہ ماں باپ کی فکر تھی، نیک اولاد سب سے بڑا سرمایہ، اولاد کو وقت دو، اولاد کو بناؤ، بھاڑ میں جائیں کاروبار، بھاڑ میں جائیں تمہاری جائیدادیں، بھاڑ میں جائیں
اگر نقصان ہوتا ہے تو ہونے دو، اولاد بن گئی تو سب کچھ بن گیا، دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اگر اولاد بگڑ گئی تو یاد رکھو دنیا بھی تباہ ہوگی، تمہاری جائیدادوں کو یہ تباہ کرے گا، تمہارے کاروباروں کو یہ بچہ تباہ کرے گا، تمہارا نام بھی برباد کرے گا، تمہیں بھی بدنام کرے گا، خاندان کو بھی بدنام کرے گا۔ اس لیے فرمایا دعا کرو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، میری اولاد کو نیک لوگوں کا پیشوا بنا دے، امام بنا دے، مقتدا بنا دے، ان کا رہبر بنا دے، رہنما بنا دے، اچھی اولاد عطا فرما۔ تو نیک اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے۔ تو بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ بچوں کو بھی وقت دینا چاہیے، دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نیک اولاد کے ساتھ، اور دنیا میں بھی سہارا ہے، آخرت میں بھی۔ نبیوں نے اللہ سے دولت نہیں مانگی، اولاد مانگی۔ وہ دیکھو حضرت ابراہیم، بوڑھے بابا بزرگ، جد الانبیاء، 4000 سے زیادہ نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ بیت المقدس میں بھی رب سے مانگ رہی ہیں، بیت اللہ میں بھی، بیت اللہ میں جب پہنچے اولاد مل گئی تھی، اللہ سے مانگ رہی ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ نبی کہہ رہے ہیں لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اکیلا نہ چھوڑ، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے، بلند آواز سے کہو اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ نیک بنو، اولاد نیک بنے گی۔ گھر میں نیکی کا ماحول لاؤ، گھر میں دین کا ماحول لاؤ، اولاد نیک بنے گی۔ ان کے رزق کی پرواہ نہ کرو، ان کے ایمان کی پرواہ کرو۔ خدا کی قسم رزق کافر کو بھی ملتا ہے، رزق مسلمان کو بھی ملتا ہے، رزق رب اپنے دشمن کو بھی دیتا ہے، رزق اپنے دوست کو بھی دیتا ہے۔ رزق کے لیے اندھے ہوتے ہو، ان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے، ان کی دین کی فکر نہیں کرتے۔ ان کا دین اور ایمان تم ٹھیک کر دو، رزق اللہ دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ نے خلیل کیسے بنا لیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو فرمایا چند کاموں کی وجہ سے۔ پہلا کام ما تکلفت ما تکفلت، میں نے رزق کے معاملے میں جو اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس میں کبھی میں پریشان نہیں ہوا، اس کے پیچھے نہیں پڑا۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے وہ دیتا ہے۔ نمبر 2 ما تغدیت وما تعشیت الا ما سیف، میں نے کبھی مہمان کے بغیر نہ صبح کا کھانا کھایا نہ شام کا کھانا، میں نے جب بھی کھانا کھایا مہمان کے ساتھ کھانا۔ یہ اللہ کے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ تو آپ حضرات 2 لحاظ سے آج کی رات 2 سعادتیں حاصل کر چکے۔ پہلی سعادت قرآن کریم کی، قرآن کریم کے ساتھ جو تعلق ہے یہ آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے، اور جس کا قرآن سے تعلق ٹوٹا ہے اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑو۔ علماء کہتے ہیں قرآن کی مثال قلعے کی ہے، باہر چور ہوں، ڈاکو ہوں، دشمن ہو، حملہ آور ہو، جان کا خطرہ ہو تو آدمی قلعے میں پناہ لیتا ہے، اور جب ایمان کا خطرہ ہو، باہر فتنے ہوں، باہر شیطان ہو اور باہر شیطان کے ایجنٹ ہوں اور ڈاکے ڈال رہے ہوں، ہر طرف سے ایمان پہ حملے ہو رہے ہوں، تو مضبوط قلعہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، فتنوں سے بچ جاؤ، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اور آپ نے قرآن کریم سنا، اور جیسے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے ایسے قرآن سننے کا ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی حضور کی سنت ہے، قرآن سننا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور میں نے بات یہ شروع کی تھی
کہ مخلوق کے کام الگ ہیں، خالق کے کام الگ ہیں۔ دو کام ایسے ہیں جو خالق کرتا ہے، مخلوق کو بھی حکم دیتا ہے۔ پہلا کام، رب نے خود قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، ہمیں بھی تلاوت کا حکم دیا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ آپ کو حدیث نکال کے دیں گے۔ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، ان اللہ قرأ سورۃ طٰہٰ وسورۃ یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام۔ ابھی آسمان نہیں بنا تھا، زمین نہیں بنی تھی، کائنات نہیں بنی تھی۔ آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، کتنے؟ 1000 سال پہلے اللہ نے اپنی زبان اطہر کے ساتھ سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت۔ ورنہ اللہ کے جو کام ہیں وہ مخلوق کے نہیں، مخلوق کے کام اللہ کے نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا مخلوق بھولتی ہے، وہ بھول سے پاک ہے۔ مخلوق گناہ کرتی ہے، اس کو وہ گناہ کو بخشتا ہے۔ اور واقعہ ذکر کر رہا تھا آدم علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے اولاد کو پیش کیا۔ جنتی بچے بھی پیش ہوئے، دوزخی بچے بھی پیش ہوئے، گویا کہ یوں کہہ دو شرارتی بچے بھی پیش ہوئے، اچھے بچے بھی پیش ہوئے۔ اولاد دو طرح کی ہوتی ہے، فرما بردار بچے، نافرمان بچے، دونوں پیش ہوئے۔ تو فرما بردار بچوں میں ایک بچہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ میرا رب یہ بچہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے، آدم یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ اچھا مولا اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا اتنی عمر ہے۔ اللہ میں درخواست کرتا ہوں یہ بچہ مجھے بڑا پسند ہے۔ بعض بچے پیارے ہوتے ہیں، یہ بچہ مجھے بڑا پسند ہے، میری عمر میں سے 30 سال اس بچے کو دے دے۔ اللہ نے فرمایا دے دیے۔ لو جی آدم علیہ السلام زندگی گزار رہی ہے، عمر میں سے 30 سال جب باقی بچ گئے تو ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت آ گئے۔ میری اور آپ کی موت میں، میری اور آپ کی اور نبی کی موت میں یہی فرق ہے، مجھ سے آپ سے فرشتہ آگے پوچھتا نہیں۔ وقت آیا، بچے روتے رہ گئے، روح قبض کر کے لے گیا، نبی سے آ کر اجازت مانگتا ہے، نبی خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی موت کی تیاری کی توفیق نصیب کرے۔ وہ موت کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں الموت جرس یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو یار کو رب کے ساتھ ملا دیتی ہے، یار کو یار کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ رب کی زیارت دنیا میں نہیں ہو سکتی، رب کی زیارت تو مرنے کے بعد ہوگی۔ اللہ والے کہتے ہیں ربا موت کا انتظار ہے، تو جب موت دے گا تو تجھ سے ملیں گے۔ وہ مرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ تو اجازت لی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میری تو زندگی میں نے اللہ سے پوچھی تھی، ابھی 30 سال باقی ہیں۔ فرشتے نے یاد دلایا حضرت آپ بھول گئے، آپ نے تو 30 سال اپنی زندگی کے داؤد کو دے دیے تھے، وہ آئیں گے تو 30 سال آپ کے حصے کی زندگی بھی انہیں ملے گی۔ یہ مشکات میں روایت موجود ہے، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فنسی آدم ونسی ذریتہ وجاہد آدم وجاہد ذریتہ، آدم بھولے ان کی ساری اولاد بھول گئی، آدم نے انکار کیا ان کی ساری اولاد نے انکار کر ڈالا۔ ارے آدم کے بچے بھولتے ہیں، رب معاف کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے دو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو۔ ان اللہ قرأ سورۃ طٰہٰ وسورۃ یاسین، آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے، زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اس نے سورہ طٰہٰ کو اپنی زبان اطہر کما یلیق بشانہ کے ساتھ تلاوت کیا۔ وہ کیسی آواز ہوگی؟ میری اور آپ کی آواز کی طرح نہیں۔ میں اور آپ جب بولتے ہیں تو ایک سم سے بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے سے آواز آ رہی ہے، ادھر سے نہیں آتی، ادھر سے نہیں آتی، میرے پیچھے سے نہیں آتی۔ اور اللہ جب بولتا ہے تو چاروں طرف سے آواز آتی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے کے لیے گئے تو آواز آئی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی. دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا, عجیب منظر دیکھا کہ درخت ہے, درخت پر آگ ہے وہ جلتا نہیں ہے, آگ لگی ہوئی ہے وہ جلتا نہیں ہے. حیران و پریشان ہو گئے. رب نے جواب دیا انا ربک, میں رب بول رہا ہوں اور میں ہر طرف ہوں, ہر جہت سے پاک ہوں. میری کوئی جہت نہیں, میری کوئی سمت نہیں, اس کا وجود ہے وہ جسم سے پاک ہے, میری اور آپ کی طرح نہیں بیٹھتا. اس کی کرسی ہے, اس کا عرش ہے, میری اور آپ کی کرسی اور سٹیج کی طرح نہیں ہے. وہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے ہم نہیں جانتے, ہم ایمان لائے کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. اس کو مخلوق پہ قیاس نہ کیا کرو. لیس کمثلہ شیء, وہ ایسے نہیں بیٹھا ہوا جیسے میں بیٹھا ہوا. آواز آئی, قرآن پڑھا, کیسے تھی آواز ہم نہیں جانتے, لیکن اتنا تو سنو, جس رب نے داؤد کو آواز دی اور ان کی آواز پر پرندے رک جاتے تھے, پرندے رک جاتے تھے اور زبور سنتے تھے. قرآن کہتا ہے پتھر اور پہاڑ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. جب داؤد علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پہاڑ بھی رب کا ذکر کرتے تھے. ایسی آواز, اور انہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کا کتنا شوق تھا. قرآن تو زبور سے افضل ہے. زبور دنیا میں نہیں رہی, قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے, محفوظ رہے گا, محفوظ تھا, ہے, رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو نہ مٹا سکتی ہے, نہ قرآن کو فنا کر سکتی ہے, نہ قرآن کو ختم کر سکتی ہے. قرآن کا محافظ کون ہے؟ ممکن ہے کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھا دیتا ہوں. لوگ کہتے ہو مولوی ہو, ایسی باتیں کرتے ہو, امریکہ یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ, آگے سب پہ بیٹھ, ماشاءاللہ. آپ کالونی والے کتنا خوش قسمت ہیں, کتنے علماء آپ کی کالونی میں پیدا ہو گئے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں بھول ہے ان لوگوں کی جو قرآن کا مقابلہ کرتے ہیں. کیوں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ نے بنائی, اللہ کی مصنوع ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق کی مصنوع ہیں. جو چیز مخلوق کی مصنوع ہے اس کی کاپی کی جا سکتی ہے, اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. میں سپیکر میں بول رہا ہوں, مخلوق نے بنایا ہے. اس جیسے سینکڑوں سپیکر, آپ بھی ہمت کریں, انجینئر بن جائیں, آپ بھی بنا لیں. یہ مسجد کی بلڈنگ اس سے بہتر بھی بن سکتی ہے, اس جیسی بھی بن سکتی ہے. یہ پائپ اس سے اچھی کوالٹی کے بھی بن سکتے ہیں, اس جیسے بھی بن سکتے ہیں. یہ پنکھے ان سے بہتر بھی بن سکتے ہیں, ان جیسے بھی بن سکتے ہیں. مخلوق نے بنائے, اور جو چیزیں خالق نے مخلوق کے واسطے کے بغیر پیدا کی, نہ ان کی کاپی ہو سکتی ہے, نہ انہیں ختم کر سکتا ہے کوئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں سورج کس نے بنایا؟ بولو. امریکہ سے کہو ایک سورج اور بنا دے. پورے یورپ سے کہو ایک سورج اور بنا دے. چلو نہیں بنا سکتے, ان سے کہو کہ ذرا سورج پر پابندی لگا دے کہ کل سے سورج کی روشنی پر پابندی, سورج مدھم ہوگا. کوئی پابندی لگا سکتا ہے؟ کوئی لگانے کی کوشش تو کرے. سورج ایسی آگ برسائے گا کہ جل کر رہ جائیں گے. چاند رب کا پیدا کیا ہوا ہے, کوئی چاند کی نہ کاپی کر سکتا ہے اور نہ چاند کو بند کر سکتا ہے. ستارے رب کے پیدا کیے ہوئے, زمین رب کی ہے, آسمان رب کا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہ زمین جیسی زمین بنا سکتی ہے, نہ آسمان جیسا آسمان. کروڑوں سورج, چاند, ستارے, زمین, آسمان اور کروڑوں مصنوعات قرآن پر قربان کر دو. قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. جب سورج پر پابندی نہیں لگ سکتی تو قرآن پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا. نہ کوئی قرآن کی کاپی کر سکتا ہے, نہ قرآن پہ کوئی پابندی لگا سکتا. بھول ہے کہ لوگوں کو جو قرآن کو بند کرنے کا سوچتے ہیں,
یہ وہ سمندر ہے جو اپنے دریا ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے ملے جب کمیونزم کا زمانہ تھا روس کے اندر، اللہ کا نام لینا جرم تھا۔ ان بدبختوں نے، ظالموں نے، جب لینن کا انقلاب آیا تو پتہ ہے کیا کیا؟ ایک چارپائی اٹھائی، اس کا جنازہ بنایا اور ہزاروں لوگ اس جنازے کو لے کے چلے اور روس کی سرحد پر اس چارپائی کو باہر نکال کے پھینک دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے خدا کا نعوذ باللہ جنازہ نکال دیا، مذہب کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ خدا کے منکر تھے، لیکن وہاں بھی قرآن ختم نہیں ہوا۔ لوگوں نے تہ خانوں میں قرآن پاک پڑھا، اپنے بچے رجسٹر نہیں کروائے کہ رجسٹر کروائیں گے تو سرکاری سکولوں میں بھیجنا پڑے گا، خدا کا انکار کرنا پڑے گا۔ اپنے بچے چھپائے، پڑھانے والوں نے 40 سال سورج نہیں دیکھا، 40 سال تک روشنی نہیں دیکھی، اندر پڑے رہے، لیکن قرآن کے نوکر بن کے پڑے رہے، قرآن کے خادم بن کے پڑے رہے۔ اور جب روس کا انقلاب ٹوٹا تو قرآن کے حافظ ایسے نکل کے باہر آئے جیسے زمین سے فصلیں نکل کر باہر آتی ہیں، اور قرآن کا ڈنکا بجا، اور آج بخارا، سمرقند، نیشا پور اور روس کی مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کی تلاوت کی۔ ان اللہ قرأ سورۃ طٰہٰ و سورۃ یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام، 1000 سال پہلے۔ فلما سمعت الملائکہ، آج میرے بچے نے قرآن پڑھا، آپ نے سنا، وہاں رب نے قرآن پڑھا تھا، فرشتوں نے سنا، سبحان اللہ کہو۔ بچے نے پڑھا تو اس نے اللہ کی سنت، نبی کی سنت، ولیوں کی سنت، صحابہ کی سنت کو زندہ کیا۔ آپ نے سنا تو آپ نے فرشتوں کی سنت، نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت کو زندہ کیا۔ نبی نے بھی قرآن پڑھا، نبی نے بھی قرآن سنا۔ پڑھتے تو روز تھے۔ قرآن پڑھنا اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ جو نور قرآن کے ساتھ آتا ہے، خدا کی قسم کسی ذکر کے ساتھ نہیں۔ ایک اللہ والا فوت ہو گیا، اس کا بچہ قبر پر جا کر قرآن پڑھتا تھا۔ صرف محرم کا انتظار نہ کیا کرو، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صرف محرم میں قبرستان جاؤ، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ صرف شب برات میں قبرستان جاؤ۔ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو، خاص طور پہ جمعے کے دن جایا کرو۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے جمعے کے دن اول ساعت میں اپنے ماں باپ کی قبر پر پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو کر وہاں کھڑے ہو جاؤ، پڑھو، اللہ بعد اوقات میت کو پہچان بھی عطا کرے اس گھڑی کے اندر کہ فلاں آیا ہوا ہے۔ تو وہ بچہ اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا تھا۔ ایک دن باپ خواب میں ملا، اس نے کہا بیٹا جب تو آتا ہے نا ذرا ٹھہر کر پھر قرآن پڑھا کر، تو آتے ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اتنا نور اور لائٹیں ہوتی ہیں کہ آنکھیں چند جاتی ہیں، میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، میں تیرا چہرہ تو دیکھ لوں۔ اللہ والوں کی قبر میں نور ہوتا ہے۔ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حاجی صاحب کے والد صاحب کی میں تدفین میں شریک تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا لاحد میں اتارنے سے پہلے اچانک روشنی ہو، جیسے بیٹری کی ٹارچ دیتا ایسے روشنی ہو، کبھی کبھی رب دکھا دیتے ہیں۔ اور میں نے رات بھی عرض کیا، پھر عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، نور مانگا، اللہم اجعلنی نورا، اللہ مجھے نور والا بنا دے، وَاجْعَلْ عَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شَمَالِي نُورًا، میرے دائیں نور کر، میرے بائیں نور کر، وَأَمَامِي نُورًا، میرے وفی لحمی نورا وفی عصبی نورا، میری ہڈیوں میں نور ڈال، میرے گوشت میں روح ڈال، بوٹی بوٹی میں روح ڈال، میرے ایک ایک پٹھے میں نور ڈال، مجھے نور والا بنا۔ اور جو قرآن والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، قرآن تو خود نور ہے، قرآن خود کہتا ہے میں نور ہوں۔ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا
قرآن پڑھاتی تھی. 30-35 بچیاں ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں ہماری والدہ سے قرآن پڑھتی. اور ہماری ساری بہنیں ہماری اس خالہ کے پاس قرآن پڑھی. ہماری والدہ کی سہیلی تھی, ان کے بیٹے شہر میں دکاندار ہیں. میں پرانے واقعات کی تو لائن لگا سکتا ہوں. میں شجاع آباد کا چند مہینے پہلے کا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. فوت ہو گئی, ابھی چند سال ہوا فوت ہو گئی. وفات کے بعد خیر پور کے قبرستان میں دفن کر دیا. حضرت یہ سچا واقعہ ہے, میں آپ کو بندے ملوا سکتا ہوں, زندہ ہے. اور اب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ واقعہ تاکہ تاریخ کا حصہ بن جائے. حالانکہ مسئلہ یہ ہے قبر کھولنی نہیں چاہیے. وہیں پر مٹی ڈالو, ایسے نا مفتی صاحب, وہیں پر مٹی ڈالو قبر برابر کرو. لیکن اسے مٹی کھول, وہی کھڑے ہو کر مجھے فون کیا, اسی وقت مجھے فون کیا. کب فون کیا؟ جب مٹی ہٹائی تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ امی کا کفن بھی محفوظ ہے 11 مہینوں کے بعد, جسم بھی پورا کا پورا محفوظ. اس اللہ کے بندے نے شریعت کے حکم کے خلاف لاش کو باہر نکالا, قبر سے باہر نکالا, کفن نیا پہنایا, اپنے بھائیوں کو بلایا, بہن کو بلایا, اور ان کو سب کو زیارت کروائی, اور پھر دوبارہ سے کفن دے کر دفن کر دیا. اس نے مجھے وہی کھڑے ہو کر فون کیا کہ امی کی لاش سامنے پڑی ہے, مولانا میری امی کا کفن بھی محفوظ ہے, جسم بھی محفوظ ہے. میں نے کہا یہ تیری اماں نے ساری زندگی جو قرآن کا نور اپنے جسم میں بھرا تھا, یہ اس کی برکت ہے, یہ اس کی برکت. اعمال کرو بھائیو, کھا کھا کر ہم جتنے موٹے ہو جائیں, جتنا وجود بنا لیں, اگر رب راضی نہیں ہے تو اللہ کی زمین پر ہم بوجھ ہیں. خدا کی قسم یہ زمین ہم سے پناہ مانگتی ہے کہ تو کیا بھلا ہے, کب دفع ہوگا مجھ سے. گناہگار سے زمین نفرت کرتی ہے, جانور نفرت کرتے ہیں, درندے نفرت کرتے ہیں, پرندے نفرت کرتے ہیں, اولاد باغی بنتی ہے, بیوی نافرمان بنتی ہے, بیوی آرزویں کہتی ہے مر جائے, بیٹے کہتے ہیں مرتے ہی نہیں ہمارا باپ, پوتے پوتیاں دعائیں کرتے ہیں مر جائے. گناہوں کی نحوست ہے, اور نیک بنتے ہو. خدا کی قسم اللہ محبت کرتے ہیں تو جبریل محبت کرتے ہیں, جبریل محبت کرتے ہیں تو فرشتے محبت کرتے ہیں, اور جب فرشتے محبت کرتے ہیں آسمان و زمینوں میں اعلان ہوتا ہے او اللہ کی مخلوقوں فلاں سے رب محبت کرتا ہے, جبریل محبت کرتا ہے, فرشتے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. ثم یوزع له القبول, پھر اللہ اس پر قبولیت ڈال دیتی ہے. انسان تو انسان, مسلمان بھی اس کو دیکھ کر پیار کرتے ہیں. پکڑ کے فرمایا هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم, لوگ اوندے منہ دوزخ میں جو گریں گے زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ سے گریں گے. ہم تو رب کو کہہ دیتے ہیں میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا. شرم نہیں آتی؟ قرآن کہتا ہے اور تو کہتا ہے میں نہیں مانتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ ایک بیٹے نے بیٹے کے سامنے ایک حدیث انہوں نے بیان کیا. انہوں نے فرمایا میں اس میں عمل اپنی اور انصاف کے فیصلے کیا کرے, اس لیے قرآن اترا. دوسری سعادت یہ کہ میں اور آپ طاق رات میں آج اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ قبول فرما لے, آمین کہو. اور طاق رات متوقع طور پر لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کو 27 میں بند مت کرو. یہ کبھی 21 کو ہوتی ہے, کبھی 23 کو ہوتی ہے, کبھی 25 کو ہوتی ہے, کبھی 27 کو ہوتی ہے, کبھی 29 کو ہوتی ہے. اور 29 آج آخری شب. کیا بعید ہے کہ لیلۃ القدر ہو, اور کیا لیلۃ القدر. اگر آج لیلۃ القدر ہے تو آپ نے ایک پارہ نہیں سنا, ایک پاؤ نہیں سنا, 83 سال قرآن سنتے رہے ہوئے. 83 سال 4 مہینے سے یہ رات بیتتے رہے.
کتنی بہتر ہے؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 50 گنا، 100 گنا۔ قرآن نے ذکر نہیں کیا جتنا تمہارا اخلاص زیادہ، جتنا تمہارا سنت کے مطابق عمل، جتنا تم نے رب کی رضا کے جذبے سے عمل کیا اتنا افضل 83 سال سے تو یقیناً بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ 100 گنا بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہا تو گویا کہ 83 سال 4 مہینے سبحان اللہ کہا۔ 1 روپیہ آج کی رات میں صدقہ کیا تو 83 سال 1 روپیہ صدقہ کرتے رہے۔ ان راتوں میں صدقہ بھی سنا، صدقہ بھی کیا کرتا۔ جانی عبادت کرو، مالی عبادت کرو، ہر طرح کی عبادت کرو، تلاوت بھی کرو، تھوڑی سی تلاوت بھی کر لو، تھوڑا سا ذکر بھی کر لو، تھوڑی سی تسبیح بھی پڑھ لو، تھوڑا سا تھوڑی دیر پہلا کلمہ بھی پڑھ لو، ذکر بھی ہر طرح کا ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے، تھوڑی سی نوافل بھی ہو جائے، تلاوت بھی ہو جائے، اعمال بھی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہو تو یہ 83 سال 4 مہینے کی رب ثواب اور اجر ہمیں عطا کر دے۔ یہ متوقع طور پر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ فارسی کی تفسیر
اللہ کے حکموں کو سمجھا کرو. تو یہ مبارک راتیں، رمضان رخصت ہو رہا ہے. اور آخری بات کہتا ہوں، رات بھی کہی، ابھی بھی کہہ کے آیا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مزدور ہو تم سب اللہ کے. روزے دار رب کا مزدور ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کوئی کسی کا نوکر، کوئی کسی کا نوکر، کوئی لکھتا ہے میں فلاں کا نوکر، کوئی کہتا ہے میں نواز شریف کا نوکر، کوئی کہتا ہے میں زرداری کا نوکر، کوئی کہتا ہے میں خان کا نوکر، فلاں کا نوکر. تو بھائی تمہیں مبارک ہو، کوئی کسی کا نوکر، کوئی کسی کا نوکر. تم نے روزے رکھے تو رب کے نوکر. ما جزاء وجیری الذی وفى عملہ. وہ کہتا ہے میرے نوکر کو کیا مزدوری ملے جس نے کام بھی پورا کیا. اس کو مزدوری ملتی ہے، لیکن مزدوری ملا کرتی ہے آخر میں. کب ملتی ہے بھائی آپ بھی تو مزدور رکھتے ہیں، کب مزدوری دیتے ہیں؟ ملازم کو تنخواہ کب ملتی ہے؟ امام کو کب دیتے ہو تنخواہ؟ ویسے اماموں کو نہ دیا کرو تنخواہ، ان بیچاروں کو کوئی پیٹ شیٹ نہیں ہوتا. ہم مولویوں کو کوئی پیٹ نہیں ہوتا، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بھائی ہم تو مولوی ہیں نا، میرا مولوی بھی کھاتا ہے، مولوی بھی پیتا ہے. تو خود خیال کیا کرو اللہ کے بندوں. مجھے بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے اب حالات یہ ہیں کہ ہمارے مدرسوں کے فضلاء مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں. اتنی کم تنخواہیں دیتے ہیں. وہ بھی تو انسان ہے. ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اللہ پہ امید رکھو، مخلوق سے امید نہ رکھو. لیکن آپ سے کہتا ہوں اپنے نوکروں کا خیال کرتے ہو، یہ اللہ کے نوکر ہیں، اللہ کے گھروں کے نوکر ہیں، ان کا خیال رکھو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ان کی بھی بیویاں ہوتی ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں ہمارے عید پر کپڑے ہوں، وہ بھی کہتے ہیں ہمارا عید پہ نیا جوتا ہو. ان کی بچیاں بھی کہتی ہیں ہماری عید پہ چوڑیاں آئیں. ان کی بچیاں بھی کہتی ہیں ان کو اپنے برابر لاؤ، ان کو نوکر مت بناؤ، یہ تمہارے پیشوا امام ہیں. ان کی تنخواہوں کا خیال کیا کرو، ہمیں بھیک نہ منگوایا کرو. ہم ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے بڑوں نے نصیحت کی اپنی ذات کے لیے کبھی نہ مانگنا. اور ہم نہیں مانگتے اللہ کے فضل سے. 4 دن دیر سے صحیح لیکن اللہ نعمت دے دیتے ہیں. لیکن تمہیں کہتا ہوں اپنے اماموں کا، اپنے خطیبوں کا، مدارس کے اساتذہ کا، جو بیچارے 8-8 10-10 ہزار 12-12 ہزار پر گزارا کرتے ہیں، 8-8 5-5 بچے ہوتے ہیں، ان کا خیال کیا کرو. یہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گا. میں نے حدیث میں پڑھا ہے قیامت میں ایک شخص اللہ سے کہے گا جنت میں کھڑے ہو کر یا اللہ میں نے جھانکا ہے فلاں شخص دوزخ میں پڑا، اس نے مجھے روٹی کھلائی تھی. اللہ کہیں گے اچھا تیری شفاعت سے اس کو میں جنت میں بھیجتا ہوں. صرف روٹی کھلانے پر اللہ اس کو جنت عطا کر دے گا. حدیث بیان کر رہا ہوں، یہ فریضہ ہے. میرے دوستو مزدور کو مزدوری آخر میں ملا کرتی ہے. اور آخر میں کب؟ جب کام ختم ہوتا ہے. رمضان ختم ہوگا، عید کی رات آئے گی تو یہ مزدوری کی رات ہے. اور عید کا دن اجیر کی مزدوری کا دن ہے. یہ دن یہ رات دونوں بڑے قیمتی ہیں. اب سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن افطار کے وقت اللہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت کرتے ہیں. کیا بعید ہے اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں بھی ان 10 لاکھ میں شامل کر دے. صرف 10 لاکھ نہیں، ہر روز 10 لاکھ. مہینے کے ہو گئے 3 کروڑ. بعض کو پیشگی ملتا رہتا ہے، باقیوں کو آخر میں ملتا ہے. اور جب عید کی رات آتی ہے تو 3 کروڑ کو اللہ درمیان مہینے میں بخش چکے ہوتے ہیں. 3 کروڑ کی مغفرت اس رات کر دی جاتی ہے. لیکن مزدوری لینے آؤ گے تو ملے گی. اگر ہو مارکیٹ میں مسجد میں نماز پڑھنے نہ ہو. اکثر مسجدوں میں عید والے دن فجر کی نماز میں وہ گھستا نہیں. امام صاحب گھر گئے ہوتے ہیں، مؤذن بھی کہتا ہے میں نے عید گھر کرنی ہے، مسجد کوئی نہیں کھولتا. مزدوری لینے کے وقت وہ بے وقوف مزدور ہے جو جب تنخواہ تقسیم ہو رہی ہے تو وہ کہیں اور چلا گیا. بے وقوف مزدور ہے جب جہاڑی بانٹی جا رہی ہے تو وہ لینے کے لیے نہیں آیا اور بعد میں آتا ہے تو کیا فائدہ. آج لینے کی رات ہے،
کل آنے والی رات لینے کی رات ہے، نماز بھی ادا کرنا، مسجدوں میں بھی آنا، توفیق ہو جائے تو رات کو مسلح پہ کھڑے ہو جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات کی فضیلت بیان کی، لیلۃ العید میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور عید کے دن کو کھیل کا دن نہ سمجھو، تماشے کا دن نہ سمجھو، یہ ڈرامے کا دن نہ سمجھو، گانے کا دن نہ سمجھو، فلموں کا دن نہ سمجھو، فحاشی کا دن نہ سمجھو، عریانی کا دن نہ سمجھو، بے حیائی کا دن نہ سمجھو، بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتار کر بازار لے جانے کا دن نہ سمجھو، ان پارکوں کے اندر اپنی جوان بیٹیوں کو عریاں لباس پہنا کر وہاں لے جانے کا دن نہ سمجھو۔ یہ فضیلت کا، عظمت کا، مغفرت کا، رب کی عطا کا، اللہ کی بخشش کا دن ہے۔ رب سے مانگتے رہو، لیتے رہو، اللہ اور عیدگاہ میں رب کا ترانہ پڑھتے ہوئے جاؤ، اور ترانہ پڑھتے ہوئے آؤ اور کہتے آؤ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صبح اٹھو اور اٹھ کر غسل کرو، خوشبو لگاؤ، فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرو، گھر میں آؤ، پیغمبر نے چھوارے کھائے، عید الفطر میں تاق تعداد میں کھائے، تم بھی تاق تعداد میں کھاؤ، چھوارے کھا لو، ناشتہ کر لو، اور حضور نے میٹھا کھایا، اگر میٹھا مدر نہیں ہے تو میٹھا کھا لو۔ عیدگاہ کے اندر ایک رستے سے جاؤ اور عید پڑھو، دوسرے رستے سے آؤ، اور عیدی دو گے بچوں کو، عیدی دو گے بوڑھوں کو، عیدی دو گے رشتہ داروں کو، تو اللہ کے نام پہ بھی عیدی دے دینا، صدقہ کرنا۔ عید کے دن صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ حضور نے عورتوں کو فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أريد أكثركن أهل النار، عورتوں صدقے کرو۔ عید کی نماز پڑھا کر آپ عورتوں کے پاس تشریف لے، عورتوں سے چندہ کیا۔ کیسے چندہ کیا بتاؤں؟ باتیں کرتے ہو، ہم اپنی ذات کے لیے آپ سے نہیں مانگتے، اللہ کے دین کے لیے ہمیں شرم نہیں آتی، اس لیے کہ میرے آقا نے مانگا۔ بلال سے کہا بلال کپڑا پھیلاؤ اور جاؤ عورتوں سے لے کے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ علماء کی موجودگی میں کتنے سارے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کو حدیث سے سنا رہا ہوں، یہ غلط کہوں تو یہ لوگ مجھے ٹوک دیں، اور ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی غلط بات کہتا ہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو چھوٹے ٹوک دیتے ہیں، اور یہی ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے، ادب کے دائرے میں ٹوک دو۔ ہمیں بعض اوقات بچے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا، ہم بھول گئے، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہے۔ تو بتا رہا ہوں، حضرت بلال سے فرمایا جمع کرو، عورتیں جھکی ہوئی تھی اور کانوں سے بالیاں اتار رہی تھی، پیسے تو تھے نہیں، بالیاں اتار رہی تھی، گلوں سے ہار اتار رہی تھی، اور بلال کپڑا پکڑ کر اور وہ چندہ اکٹھا کر رہے تھے اور جمع کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے، اس کو کوئی توہین سمجھے، اپنی کوئی تنقید سمجھے، یہ کوئی توہین نہیں ہے، اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کے لیے مانگنا دینا سب سنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صدقہ بھی کرنا، اور صدقہ فطر حضور نے فرمایا یہ تمہارے روزوں کو پاک کرتا ہے، مسکینوں کا کھانا، روزے میں جو کوتاہیاں رہ گئی، طہرۃ للصیام عن اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، حدیث کے لفظ پڑھنا۔ اور صدقہ فطر دو اپنی حیثیت کے مطابق، بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ السخی حبیب، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ وہ کالونی والو سخی بنو، یہاں بخل کو زیادہ ہے، ناراض نہ ہونا۔ السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سب سے کم کھا لیں، ہمارے اسی مرکز سے آتے ہیں مدرسے، تو بخیل نہ کہوں تو کیا کہوں، ناراض نہ ہونا۔ ان اداروں کا حق ہے آپ پر، ان کو امریکہ نے نہیں چلانا، آپ نے چلانا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے مرکز کا فیض کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ لاکھوں طلبہ، ہزاروں طلبہ پڑھتے ہیں، 1550 تھے پچھلے سال، 750 مسافر تھے۔ ہانگ کانگ کے 2 بچے دورہ حدیث کر گئے آپ کے شہر سے۔ آپ کی کالونی کے بچے نے اللہ کی توفیق سے پنجاب کے 7000 مدرسے ہیں ہمارے، دوسری پوزیشن لی ہے، آپ کی جامعہ فاروقیہ۔ باتیں کرنا تو آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ 77 بندوں کا عملہ ہے۔ یہ اس عمر میں میری داڑھی سفید ہو گئی، ایسی نہیں ہو گئی۔ یہ ہم ایئر کنڈیشنوں میں نہیں بیٹھے ہوتے، ابھی بجلی کے بل بھر کے فارغ ہوتے ہیں، تنخواہیں آ جاتی ہیں۔ 2.25 لاکھ اس مہینے کی بجلی کے بل آئے،
7 لاکھ کے قریب ایک مہینے کی تنخواہیں. خدا کی قسم جی چاہتا ہے رب سے مانگتے ہیں اللہ اتنا دے کہ ان بیچاروں کا 10-15 ہزار سے کیا بنے گا. چلو عید پر تو ہم ان کو بونس میں ایک تنخواہ اضافی دے دیں، لیکن کیا کریں، جیب اجازت نہیں دیتی. آگے نظام چلانا ہوتا ہے. جو تعمیر ہو رہی ہے کروڑوں لاکھوں روپے کھا رہی ہے، اور کوئی ہمارا مستقل چندہ دینے والا نہیں ہے. شہر میں کوئی ماہانے چندے ہمارے نہیں ہیں، نہ ہمارا کوئی سفیر ہے. اس لیے آپ حضرات کو متوجہ کرتے ہیں تو فطرانہ بھی ادا کرو. اور فطرانہ کیسے ادا کرو؟ سخاوت کے ساتھ. کیونکہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، دوزخ سے دور. اور والبخیل بعید من اللہ، حدیث پڑھ رہا ہوں، وبعید من الجنہ وبعید من الناس وقریب من النار. بخیل اللہ سے دور، جنت سے دور. فقیر بھی اس کے دروازے سے دور بھاگ کے جاتا ہے. جنت سے دور، لوگوں سے دور، دوزخ کے قریب ہے. اور بخیل کس کو کہتے ہیں؟ شریعت میں بخیل اس کو کہتے ہیں چاہے کوئی کسی کو کچھ کہے، شریعت میں بخیل اس کو کہتے ہیں چاہے کروڑوں گھر خرچ کرتا ہو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بخیل ہے. جس کا زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، نظام نہیں ہے، شریعت کی نظر میں وہ بخیل ہے. بخیل نہ بنو. جو فطرانہ نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، وہ بخیل ہے. تو سخاوت کے ساتھ دو. حضور نے صدقہ فطر ایک طرح نہیں رکھا، 4 طرح رکھا. صدقہ فطر کشمش کے ساتھ بھی ہے، کھجور کے ساتھ بھی ہے، جو کے ساتھ بھی ہے، گندم کے ساتھ بھی ہے. ڈیفینیشن ہے حدیث کے اندر، نصف صاع من قمح، گندم آدھا سا، 1.25 سیر بنتا ہے، 70 روپے تقریباً اس کا بنتا ہے فی کس. اور جو 3.5 سیر، 105 روپے بنتے ہیں تقریباً جو کے لحاظ سے. اور کھجور 3.5 سیر، 550 روپے تقریباً کھجور کے لحاظ سے بنتے ہیں. اور جو 3.5 سیر، اب اس کی کیا قیمت ہے مجھے یاد نہیں ہے، خود اندازہ لگا. تو جو کھجور کے مطابق دے سکتا ہے کھجور کے مطابق دے، اور جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اللہ کی راہ میں ذرا بڑھ کر دیں، کشمش کے مطابق دے دیں. اور جو کم حیثیت والے ہیں وہ گندم کے مطابق دے دیں. تو اللہ تبارک کے ساتھ راشن ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہ جو ہسپتال ہے، ہمارے بھائی حاجی انوار الحق کا خواب تھا، اللہ قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. مجھے فرماتے تھے ڈسپنسری بناؤ، ڈسپنسری بناؤ. ہسپتال بنا. اور وہ کیسے بنا؟ ایسے بنا کہ آج میں نے ہسپتال میں جا کر ایک مہمان کو لے گیا، فگر دیکھا 1.5 سال میں 35,200 مریضوں نے دوائی لی ہے، علاج کرایا. 35,000 میں سے آدھے بھی تندرست ہو گئے ہوں. صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ یہ غریبوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے منصوبوں کو پورا کرے.